بنا رہے ہیں. اب یہاں پہ زبان کو پہلے رکھا گیا اور ہاتھوں کو بعد میں رکھا گیا. اب دیکھیں ہاتھ تو وہی شر میں استعمال کرے گا، لڑائی میں استعمال کرے گا کہ جب وہ طاقتور ہوگا، جب اس کو قدرت ہوگی، دسترس ہوگی. لیکن زبان ایسی چیز ہے جو کمزور بھی کر سکتا ہے اور اس کے لیے کسی کے پریزنٹ یا حاضر ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، غیب میں بھی ہو سکتی ہے. تو اب یہاں پہ ہم نے ایک ڈیفینیشن اس کو بہت کیئرفلی دیکھنا ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھوں سے دوسرا مسلمان سلامتی میں ہے یا محفوظ ہے. اب جو پوائنٹ نظر آئے، اگر آپ کے پاس نوٹس ہیں تو اس میں آپ نوٹ بھی کر لیں، یا آپ خالی توجہ سے بھی سنیں، ریکارڈنگ بھی بعد میں اویلیبل ہو جائے گی. اب ہم نے اپنے اوپر بھی نظر دلانی ہے، ساتھ ساتھ ڈیفینیشنز کو بھی دیکھتے ہوئے. یہ حدیث مبارکہ ہے کہ کیا ہمارے زبان سے، ہمارے ہاتھ سے باقی مسلمان محفوظ ہیں یا نہیں ہیں، تو ہم اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. اب ہم آتے ہیں زندگی کی طرف. اب اس مسلمان نے زندگی گزارنی ہے. جب زندگی گزاریں گے تو ہم اس معاشرے کے اندر زندگی گزاریں گے. جیسے کشتی سمندر کے اندر چلتی ہے، دریا کے اندر چلتی ہے یا پانی کے اندر چلتی ہے. بہترین ڈیفینیشن یہ ہے کہ کشتی پانی کے اندر چلتی ہے. تو اسی طرح انسان کی زندگی بھی اسی معاشرے کے اندر ہے. انسان نے اسی معاشرے کے اندر زندگی گزارنی ہے. تو اب ہمیں پہلے اس معاشرے کو سمجھنا پڑے گا. ہمارے ارد گرد، ہمارے معاشرے کے اندر 4 کنسنٹرک سرکلز ہیں، 4 ایسے دائرے ہیں جو ہمارے ارد گرد ہیں. یعنی ایسے سرکل ہمارے ارد گرد ہیں، ایسے دائرے ہمارے ارد گرد ہیں جن سب کا سینٹر سیم ہے. اب سب سے پہلا جو دائرہ ہے وہ دیکھیں، پہلا دائرہ چھوٹا دائرہ ہے، دوسرا اس سے بڑا ہے، تیسرا اس سے بڑا ہے اور چوتھا اس سے بڑا ہے. یعنی ہمارے معاشرے میں ہر بندے کے ارد گرد 4 دائرے بنتے ہیں، 4 کنسنٹرک سرکلز بنتے ہیں. پہلا سرکل چھوٹا ہوتا ہے، دوسرا اس سے بڑا ہوتا ہے، تیسرا اس سے بڑا ہوتا ہے اور چوتھا اس سے بڑا ہوتا ہے. اب سب سے پہلا جو دائرہ ہے، یہ دائرہ ہمارے گھر کے لوگوں کا دائرہ ہے. یہ سرکل ہمارے بلڈ ریلیٹیوز کا ہے، جنہیں بلڈ بھی کہتے ہیں، خونی رشتے بھی کہتے ہیں، یعنی نسب کا دائرہ. ایک خون والے لوگ، بلڈ ریلیٹیو. چنانچہ اب شریعت کیا چاہتی ہے؟ شریعت نے ہمیں حکم دیا کہ آپس میں جو ہمارے نسب کے رشتہ دار ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داری جوڑیں. اللہ رب العزت اس کو پسند فرماتے ہیں. شریعت نے گھر کے سب لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیار کی زندگی گزارنے کی تعلیم دی ہے. اولاد کو ماں باپ کے حقوق سکھائے، ماں باپ کو اولاد کی شفقت سکھائی، اور ایک ایک انڈیویجول کے بارے میں شریعت نے کھول کھول کو اس کی فضیلت بتا دی. اب یہاں تک میں کچھ چیزیں واپس ریپیٹ کر کے یہاں تک لے کے آتا ہوں تاکہ جو پارٹیسپینٹ ہمارے پاس لیٹ آئے ان کو سمجھ آئے کہ ہم نے سب سے پہلے انسان کو دیکھا، انسان کو پڑھا، انسان کی ڈیفینیشن کی، اور انسان کی اچھے اور برے انسان کے درمیان فرق دیکھا. جو مخلوق سراسر خیر ہے وہ فرشتے ہیں، جو سراسر شر ہے وہ شیطان ہے، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے وہ حضرت انسان ہے. جس کے اوپر خیر غالب ہے وہ اچھا انسان ہے، جس کے اوپر شر غالب ہے وہ برا انسان ہے. اور مسلمان کی تعریف کی کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے زبان سے اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. اب پھر اس انسان نے معاشرے میں زندگی گزارنی ہے تو ہمارے ارد گرد 4 کنسنٹرک سرکلز ہیں، 4 دائرے ہمارے ارد گرد. پہلا دائرہ چھوٹا ہے، دوسرا اس سے بڑا ہے، تیسرا اس سے بڑا ہے، چوتھا اس سے بڑا. جو پہلا دائرہ ہے اس کو ہم بلڈ ریلیٹیوز کا سرکل کہتے ہیں، گھر کی رشتہ داری، جو ہمارے قریبی عزیز و اقارب ہیں.
अब शरीयत का क्या यहाँ पे तकाजा है? शरीयत हमें ये कहती है कि आप आपस में जो आपके ब्लड रिलेटिव्स हैं इनके साथ आप रिश्तेदारी को जोड़ें, अच्छे तरीके के साथ उसने इखलाक के साथ जिंदगी गुजारें, प्यार मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारें। फिर एक एक रिश्ते को, उनके हुकूक को खोल खोल के बयान किया। औलाद को माँ बाप के हुकूक सिखाए, माँ बाप को औलाद पर शफकत सिखाई। एक एक इंडिविजुअल के बारे में शरीयत ने खुल के फजीलत बयान की। अब माँ के अब आज चूंकि हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन है, इसमें जितने भी हमारे ये रिलेशनशिप्स बनेंगे या सर्कल्स होंगे, उन तमाम सर्कल्स को और हर सर्कल में कौन कौन लाया करता है उसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया जाएगा। अब सबसे पहली बात कि ब्लड रिलेटिव्स में सबसे पहले हमारे पास माँ का दर्जा आता है। माँ के बारे में फरमाया जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। कितनी जबरदस्त बात हमें शरीयत बता रही है कि इंसान की जो जन्नत है वो उसके माँ के कदमों के नीचे है। अब बताइए, जिस शख्स को ये तालीम दी गई हो कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, तो वो अपनी माँ की कितनी केयर करेगा, कितनी रिस्पेक्ट करेगा, उसको कितना ओबे करेगा। और साथ ये भी कहा कि जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत औलिया अल्लाह की दुआएं कबूल फरमाते हैं, इसी तरह माँ अगरचे बेअमल ही क्यों ना हो, औलाद के बारे में उसकी दुआएं भी ऐसे ही कबूल होती हैं। आज हमें फिक्र तो लाहक रहती है कि किसी नेक बंदे के पास जाएं, किसी आलिम के पास जाएं, किसी